یہ آپ کو دیا جائے گا۔ وشفاعت و شفا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر سفارش ہوگی، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اور یہ سفارش کس چیز کے لیے ہوگی؟ زندگی میں ایک بار ٹوپی پہننے والا بھی جنت میں چلا جائے، زندگی میں ایک بار کسی مسجد میں چلے جانے والا بھی جنت میں چلا جائے، ایک بار کسی جلوس میں شریک ہو گیا اور نعرہ لگ گیا وہ بھی جنت میں چلا جائے؟ نہیں، سفارش اس بات کی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، سفارش اس بات کی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور حساب و کتاب کی کیفیت سب سے پہلے یہ ہوگا کہ بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، صحف منشرہ، اس دن انسانوں کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گردن میں باندھ دیا جو اس کے گردن میں ہوگا، پھر اس کے جو نیک اعمال والا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ سارے انسانوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں کیا کیا زندگی کے اندر میں نے عمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے اعمال میرے سامنے جو ہے حاضر کر دیے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کبھی ایک بار بھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم جو بے تکان بولتے ہیں، بے تحاشا بولتے ہیں، مجلسوں کو زعفران زار بنانے کے لیے، اپنی آن بلند کرنے کے لیے، اپنی جو ہے اپنی عزت بنانے کے لیے کیا کیا نہیں بولتے، کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، کتنی غیبتوں میں ہمیں لذت آتی ہے، کتنی چغل خوریاں ہم کرتے ہیں، لطیفوں کے نام پر کتنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، شعر و شاعری کے نام پر ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول اور دین کا استہزاء کرتے ہیں۔ یہ سارا بولا ہوا، یہ سب کہا ہوا، یہ سب لکھنے والے موجود ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ اگر انسانوں سے ان رجسٹروں کی قیمت وصول کی جائے کہ جس میں فرشتے لکھتے ہیں تو لوگ بولنا چھوڑ دیں، لیکن وہ فرشتے لکھنے والے لا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اور بندہ اس وقت اپنے زندگی کے ایک ایک معاملہ جو لکھا ہوا سامنے آئے گا اور تعجب کرے گا، مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اس میں تو میرا کوئی عمل نہیں چھوٹا، میں جو کچھ چھپ کے کرتا تھا، ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل، جو کسی کو کوئی جس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ سارا کا سارا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، بندوں نے جو کچھ اپنی زندگی میں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو نیکی ایک ذرے کے برابر ہے، ایک وہ برائی جو ایک ذرے کے برابر ہے، وہ سارا کا سارا صحف منشرہ کے اندر، وہ داہنے ہاتھ کے اندر یا بائیں ہاتھ کے اندر، وہ سارے رجسٹروں کے اندر سب کچھ موجود ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کی پھر جو ہے اعمال نامہ پڑھا جائے گا، ایک ایک کا اعمال نامہ پڑھا جائے گا، اور اس کا جو ہے اور پھر جو ہے ایک ایک جو ہے آدمی اپنا لکھا ہوا اور اس کے ساری دنیا کے سامنے پڑا ہوا، ہم میں اور آپ کو اگر کسی کو چارج شیٹ کیا جائے، ہمارے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن ہو، ہمارے بارے میں کسی طرح کا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کسی افسر بالا کی طرف سے، کسی حکومت کی طرف سے سامنے آئے، ہمیں کس قدر جو ہے ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن تصور کیجئے وہ چارج شیٹ ہمارے ہاتھ میں، وہ ساری دنیا کھڑی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، اور اس وقت جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پڑھا جائے گا۔ علامہ اقبال نے شاید اسی کا تصور کر کے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو ساری دنیا سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں۔ اور اس میں اگلے شعر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گر بینی حسابم ناگزیر از روح محمد پنہاں بگزیر، اگر میدان محشر میں میرا حساب ہی کرنا تجھے منظور ہوا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے کرنا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا کہ آپ کا امتی اور یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہو۔ گربینی حسابم ناگزیر از روح محمد پنہاں بغیر، محمد رسول اللہ کے سامنے یہ لیکن نہیں، نہ اقبال بچے گا اور نہ کوئی اور بچے گا، سب کو محمد رسول اللہ کے سامنے یہ سارے کے سارے اعمال پڑھ کر سنائے جائیں گے۔
وہ لمبی لمبی تقریریں کرنے والے، لمبی لمبی کتابیں لکھنے والے، وہ لمبے لمبے مناظرے کرنے والے، وہ چیلنج کرنے والے، دوسروں کو نیچا دکھانے والے، وہاں محمد رسول اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی وہاں کسی کی کوئی دلیل نہیں چلے گی، وہاں سب کچھ پڑھا اور سنایا جائے گا۔ اور پھر جب یہ پڑھا جائے گا پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ میزان عدل قائم ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل قائم کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ میزان عدل قائم کرے گا۔ اور اس کی بھی ایک کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ، اے لوگو تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ غریب اور فقیر اور قلاش کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم میں فقیر اور قلاش تو وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی مال نہیں۔ فرمائے نہیں، میری امت کا قلاش، میری امت کا مفلس، میری امت کا فقیر تو وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن اعمال کا ایک بہت بڑا انبار لے کر جائے گا۔ نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اور ساری کی ساری نیکیاں ہیں، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ اس کے معاملات بہت غلط ہوں گے۔ ظلم ھذا، اکل مال ھذا، وشتم ھذا، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر وہ اپنے سارے اعمال کے باوجود اس فقر کا شکار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے مظالم لوٹانے کی صورت میں یہ کیفیت ہوگی کہ اس کے وہ سارے کے سارے اعمال وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے، مظلوموں کو۔ کسی مظلوم کو نمازیں دی گئی، کسی مظلوم کو جو ہے روزے دیے گئے، کسی مظلوم کو ساری زندگی کے حج دیے گئے، کسی مظلوم کو ساری جو ہے اس کی ساری نیکیاں دے دی گئی، اور کیفیت یہ ہوگی کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی وہ مظلوموں کی ابھی وہ لائن باقی ہے۔ زندگی 50 سال کی تھی، زندگی 60 سال کی تھی، زندگی 100 سال کی تھی، زندگی میں لاکھوں انسانوں سے واسطہ پڑا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ کاروبار کیا، ہزاروں انسانوں کے ساتھ معاملات ہوئے، کسی کو کسی انداز میں نقصان پہنچایا، وہ کس کو اس کو کیا یاد کتنے لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ وہ سارے کے سارے لوگ اس وقت کھڑے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی برائیاں اس کو دی جائیں گی، ان کی برائیاں اور ان کے گناہ اس کو دیے جائیں گے۔ کیفیت یہ ہوگی، اوپر جگہ ہے، اوپر تینوں منزلوں میں جگہ تیار ہے، بارش ہو رہی ہے، سارے لوگ اوپر جائیں، الحمدللہ رحمت کی بارش ہے، حدیث میں عہد بربکم، اوپر جائیں، اور اندر بھی گنجائش بنائیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ تو اس وقت جو ہے ان سارے کے سارے لوگوں کو اور اس کے برائیاں اور اس کے گناہ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ گناہوں کا انبار لے کر جہنم کا شکار بنا دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی، اس طرح کا میزان عدل قائم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں یہ ہوگا کہ انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، انسانوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، گروہوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ احشروا الذین ظلموا، اللہ نے قرآن میں فرمایا احشروا الذین ظلموا، ان لوگوں کو، ان ظالموں کو جمع کرو، وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کے جوڑے بناؤ، ان کے گروہ بناؤ۔ یہ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ یہ کس کے پیچھے چلتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لواء الحمد عطا ہوگا، ایک جھنڈا عطا ہوگا جسے لواء الحمد کہا جاتا ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے کون کون ہے؟ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کا مستحق کون ہے؟ شیطان کے جھنڈے کے نیچے کون ہے؟ اور دنیا کے اندر وہ ائمۃ الکفر، ان کے جھنڈے کے نیچے کون ہے؟ وہ سارے کے سارے اپنے اپنے جھنڈوں کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اختیار ہوگا، کوئی جو ہے ساری زندگی شیطان کی اتباع کرتا رہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اس کو کھڑا ہونا نصیب ہو، نہیں۔ یہ لواء الحمد تو اسے نصیب ہوگا جس کی زندگی حمد آپ کو دیا جائے گا۔ وشفاعت و شفا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر سفارش ہوگی، یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، اور یہ سفارش کس چیز کے لیے ہوگی؟ زندگی میں ایک بار ٹوپی پہننے والا بھی جنت میں چلا جائے، زندگی میں ایک بار کسی مسجد میں چلے جانے والا بھی جنت میں چلا جائے، ایک بار کسی جلوس میں شریک ہو گیا اور نعرہ لگ گیا وہ بھی جنت میں چلا جائے، نہیں۔ سفارش اس بات کی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے،
سفارش اس بات کی ہوگی کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اور حساب و کتاب کی کیفیت سب سے پہلے یہ ہوگا کہ بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، صحف منشرہ، اس دن انسانوں کے اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے گردن میں باندھ دیا جو اس کے گردن میں ہوگا، پھر اس کے جو نیک اعمال والا ہے اس کے دائنے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ سارے انسانوں سے کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں کیا کیا زندگی کے اندر میں نے عمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے اعمال میرے سامنے جو ہے حاضر کر دیے ہیں۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی کبھی ایک بار بھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم جو بے تکان بولتے ہیں، بے تحاشا بولتے ہیں، مجلسوں کو زعفران زار بنانے کے لیے، اپنی آن بلند کرنے کے لیے، اپنی جو ہے اپنی عزت بنانے کے لیے،